بر محمد وآل بیت محمد صلوات محمد وآل محمد ہے فالک آئے فضل و سائنا آئے شد نور دو عینم کشته شد نور دو عینم ای محمد وآل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری نعرہ ولایت
یا سارت الحسین یا سارت الحسین کھلے مان نرائے دری بلندر سلوات ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے اے ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے ٹوٹ دیا کب سانس کی ڈوری ٹوٹ گیا کب سانس کی ڈوری بات یہ کس نے جانی ہے ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے جھوٹے ہیں سب رشتے ناتے کوئی نہ تم کو پوچھے گا جھوٹے ہیں سب رشتے ناتے کوئی نہ تم کو پوچھے گا کچھ نہیں تیرا اس دنیا میں کچھ نہیں تیرا اس دنیا میں ہر ایک شے بیگانی ہے ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے سال 18 زینب نے نازوں سے جس کو پالا تھا سال 18 زینب نے نازوں سے جس کو پالا تھا کس کو تھا معلوم کہ اس نے کس کو تھا معلوم کہ اس نے گر پر باجی کھانی ہے ماتم کر لو حسین کا دنیا فانی ہے اے ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے یاد رکھو شہزاد کا کہنا حق والوں کے ساتھ رہنا یاد رکھو شہزاد کا کہنا حق والوں کے ساتھ رہنا جھوٹ بلانت کرنی ہے اے جھوٹ بلانت کرنی ہے جان لٹانی ہے ماتم کر لو حسین کا لوگو صلوات صلوات آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا کٹ جائیں گے بازو بھی عباس با وفا کے
کٹ جائیں گے بازو بھی عباس باوفا کے، تیروں سے ہوگا چھلنی مشکیزہ وہ پانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحضرت تو سلام علیک اے مولا، سرم فدائے سرد باد اے سرے شہداء، سلام من و شما حاضران صغیر و کبیر کہ در عزائے حسین جملگی دلگیر۔ صلوات۔ غم زدگان بلا ماہ محرم رسید، نوبت شادی گذشت، موسم ماتم رسید، غم زدگان بلا ماہ محرم رسید، نوبت شادی گذشت، موسم ماتم رسید، قامت ہوا حزین، بار علم شد کمان، ناؤ کے غم بر دل حضرت آدم رسید، غم زدگان بلا ماہ محرم رسید، نوبت شادی گذشت، موسم ماتم رسید، بر لب چست فرات، از لب خشک حسین، شیر خدا را برو اشک دمادم رسید، غم زدگان بلا ماہ محرم رسید، نوبت شادی گذشت، موسم ماتم رسید۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وأصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، عشرہ محرم الحرام 1446 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس سلسلے کی یہ پہلی مجلس اعزا آپ حضرات امام بارگاہ رسالدار عادل بیگ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ پروردگار عالم کا شکر ہے، اس مالک کائنات کا لطف و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے اپنے منتخب بندوں، اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں امام بارگاہ کے بانیان کا، خدمت گزاروں کا، بالخصوص سردار ہاشم صاحب کا اور آپ مومنین کا، کہ ایک مرتبہ پھر سے آپ نے یہ موقع فراہم فرمایا کہ اس منبر، اس عزا خانے میں آ کر ذکر محمد اور آل محمد بیان کر سکیں۔ یہ پروردگار عالم کا ایک انتہائی لطف و کرم ہے، اور یہ ذکر جو برسہا برس سے جاری و ساری ہے، انشاءاللہ یہ ذکر ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری اس ذکر کو اور اس ذکر سے جڑی ہوئی تہذیب کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے، آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا ہے۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے
چہ جائے کہ جب سے یہ سلسلہ ازا قائم ہے تب سے، اور خاص طور پر جب سے بہت سارے دیگر معاملات ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بے تحاشا معاملات سر اٹھاتے ہیں، اعتراضات سر اٹھاتے ہیں، تو قطع نظر اس کے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں نہ لوگوں کی باتوں سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ہمیں لوگوں کے اعتراضات میں کوئی دلچسپی ہے، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جس سلسلے سے ہم جڑے ہوئے ہیں اس سلسلے کو ہمیں تو 1400 برس ہو گئے بیان کرتے ہوئے، بیان کرنے والا بھی حیران ہے اور سننے والا بھی حیران ہے، اس لیے کہ ہمیشہ یہ ذکر ہوتا ہے، 12 مہینے ذکر رہتا ہے، اور خاص طور پر ان ایام میں تو یہی تذکرہ رہتا ہے، مگر کتنے گوشے ایسے ہیں اس ذکر کے کہ جب انہیں سنا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے پہلے یہ کبھی سنا ہی نہیں تھا، یہ تو بالکل ایک نئی سی بات ہے، اس سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ یہ خود اس ذکر کا ایک اعجاز ہے اور یہ خود ایک اس ذکر کا معجزہ ہے، جبکہ بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیا آپ بور نہیں ہوتے، کیا آپ بیزار نہیں ہوتے، ہر بار وہی ایک ذکر، ہر بار اسی کی تکرار اور ہر بار اسی کا بیان، ہر بار اسی کی تفصیل۔ تو ظاہر سی بات ہے چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے اور نہ میں اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کرنے کا عادی ہوں، لیکن صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس ذکر سے بور نہیں ہوتے، کیا اس ذکر سے اکتا نہیں جاتے، کیا اس ذکر سے پریشان نہیں ہوتے، تو ایسے افراد سے کبھی پوچھا جائے کہ کیا آپ نماز پڑھنے کے عادی ہیں، نماز کیا آپ پابندی سے پڑھتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی کہے کہ ہاں میں نماز پڑھتا ہوں تو اس سے پوچھے کہ نماز فجر میں پہلی رکعت میں کون سی سورہ پڑھتے ہو، تو وہ کہے گا سورہ الحمد پڑھتا ہوں۔ پھر اس سے پوچھیں دوسری رکعت میں پہلی کون سا سورہ پڑھتے ہو، تو وہ کہے گا سورہ الحمد پڑھتا ہوں۔ پھر اس سے پوچھیں نماز ظہر میں 2 رکعت جو شروع کی ہیں اس میں کون سا سورہ پڑھتے ہو، کہے گا سورہ الحمد پڑھتا ہوں۔ پھر پوچھیں نماز عصر میں کون سی سورہ پڑھتے ہو، وہ کہے گا سورہ الحمد ہی پڑھتا ہوں۔ پھر پوچھیں نماز مغرب کی 2 رکعت میں کون سا سورہ پڑھتا ہو، کہے گا سورہ الحمد ہی پڑھتا ہوں۔ پوچھئے کہ نماز عشاء کی جو 2 رکعت ہیں شروع کی اس میں کون سا سورہ پہلے پڑھتے ہو، تو وہ تب بھی یہ کہے گا سورہ الحمد پڑھتا ہوں۔ تو صرف ایک روز کی یہ 5 وقت کی واجب نمازوں میں اگر آپ پوچھیں کہ کون سی سورہ، تو ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ سورہ الحمد پڑھتا ہوں۔ تو پلٹ کر آپ پوچھئے کہ یہ ایک دن میں 5 نمازوں میں جو بار بار 10 مرتبہ پڑھتے ہو سورہ الحمد، تو کیا کبھی اکتاتے نہیں ہو، کیا کبھی ایسا نہیں لگتا کہ ایک ہی ذکر کو بار بار ذکر کیا جائے، کیا کبھی دل نہیں گھبراتا، کبھی اکتاتے نہیں ہو، کبھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے؟ تو وہ آپ کو پلٹ کر یہ جواب دے گا کہ اس میں اکتاہٹ والی کیا بات ہے، یہ تو اللہ کا ذکر ہے اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ جتنی مرتبہ بھی میں نماز میں سورہ الحمد کو پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی تو پڑھ رہا ہوں۔ تو جیسے قرآن معجزہ ہے ایسے ہی سامعت قرآن کا یہ ذکر بھی معجزہ ہے کہ جس طرح اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی، جس طرح اس ذکر سے دل نہیں اکتاتا، اسی طرح سے اس ذکر سے بھی دل نہیں اکتاتا۔ جس طرح وہ لگتا ہے کہ ابھی ابھی شروع کیا ہے، اسی طرح سے یہ ذکر بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی ہی تو شروع کیا ہے۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے، میں آپ سے ابتدا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرا یہ مزاج نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں صرف بہت ساری باتیں آتی ہیں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ ہر بار ایک ذکر، ہر بار وہی ذکر، بار بار اس کی تکرار، اور اب تو حد یہ ہو گئی کہ جب اس کا کوئی جواب بن نہیں پا رہا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو 200-250 سال پرانا ذکر کتابوں میں آ گیا، ورنہ اس سے پہلے تو اس ذکر کا واقعہ کربلا کا کوئی دور دور تک تعلق بھی نہیں تھا۔ تو کہنے کو بہت سارے جوابات ہیں اور بہت سخت جوابات ہیں، اور شاید اس سخت جوابات کا آپ لوگ بھی متحمل نہیں ہو سکیں، تو لہذا میں بڑی نرمی سے اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ 200-250 سالہ پرانا ہے یا 50 سال پرانا ہے یا پچھلے سال کا ہے یا 1400 سال پرانا ہے، ہمیں اس ذکر کے پرانے ہونے سے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ پرانا ذکر ہونا کوئی معیار ہے۔ بس ایک بات ہے جس پر ہمیں فخر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم گڑے مردے اکھاڑ کر شہادتیں منانے کے عادی نہیں ہیں ہم لوگ۔ ہاں،
جس تک جملہ پہنچا ہے وہ بولا ہے، باقی سب جو ہے وہ جب یاد آ جائے کہ میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں تو پھر حوصلہ افزائی کے لیے وہیں سے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ ہماری عادت نہیں، یہ اردو کا محاورہ بھی ہے گڑے مردے اکھاڑنا، تو ہم گڑے مردے اکھاڑ کر جو ہے وہ شہادتیں نہیں مناتے ہیں۔ جو گڑے مردے اکھاڑ کر شہادتیں مناتے ہیں انہیں نہ اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، نہ اس کے قاتل کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نہ صرف شہید کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں بلکہ اس کے قاتل کے بارے میں بھی سب کچھ جانتے ہیں، اور یہ بھی ایک شکر کرنا چاہیے لوگوں کا کہ ہم صرف مقتول پر ہی باطل کرتے ہیں، قاتل پہ زیادہ باتیں کرتے بھی نہیں ہیں ہم۔ اگر قاتل کے کہیں شجرے لے کر بیٹھ جائیں، کھول کر بیٹھ جائیں تو شاید لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں، تو اس لیے اللہم صلی تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں تو یہ فخر حاصل ہے کہ لوگوں کے پاس بیان کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، باب بہت سارے ہیں مگر فضائل کے باب نہیں ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ آپ کی خدمت میں کوئی جملہ عرض کیا میں نے، باب بہت سارے ہیں مگر فضائل کے باب نہیں ہیں ان کے پاس۔ ہمارے پاس تو سلسلہ یہ ہے کہ معصوم تو بہت آگے کی منزل ہے، ان کے در کے جو فقیر ہیں اگر ہم انہی پہ باتیں کرنے لگ جائیں تو یہ 10 دن کے ایام کم ہو جاتے ہیں اور باتیں رہ جاتی ہیں بہت ساری۔ تو یہ باتیں بیکار کی باتیں ہیں، ان باتوں میں نہ آپ الجھیے نہ ان کو الجھنا چاہیے۔ اور میں تو آپ کی خدمت میں اس منبر کے توسط سے جہاں تک آواز جا رہی ہے، جس ذرائع سے آواز جا رہی ہے، عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مجالس اعضاء محبت کا پیغام ہے، یہ مجالس اعضاء امن کا پیغام ہے۔ ان مجالس اعضاء سے نہ کوئی امن خراب ہوتا ہے، نہ ان مجالس اعضاء کی وجہ سے کوئی امن برباد ہوتا ہے، بلکہ یہ محبت کا پیغام ہے۔ اس لیے کہ جس شخص کے وجود میں انسانیت پائی جاتی ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ حسین ابن علی کا انسانیت پر احسان ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی مکتب پر احسان نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام نے کسی قبیلے پر احسان نہیں کیا، امام حسین نے کسی علاقے والوں پر احسان نہیں کیا، امام حسین نے احسان کیا ہے اس وجود پر جس میں انسانیت پائی جاتی ہے۔ اب اگر انسانیت سے ہی کوئی عاری ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، ورنہ تو جس میں انسانیت پائی جاتی ہے وہ شخص امام حسین کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو۔ تو یہ مجالس اعضاء خالصتاً محبت اور امن کا پیغام ہے، اور اس کے لیے ہر سال ایک موضوع منتخب کیا جاتا ہے تاکہ اس موضوع پر بات کی جائے، ورنہ تو اتنا کچھ ہے بیان کرنے کے لیے کہ وہ شاید ٹکڑوں ٹکڑوں میں بات ہو جائے تو وہ شاید دلچسپی نہیں رہتی سننے والے کے لیے۔ تو تیسرا سال ہے مجھے یہ مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے، آپ کی زیارت کرتے ہوئے۔ پہلا سال جو تھا اس میں میرا عنوان تھا علم ولایت، اور اس کے بعد جو گزشتہ برس تھا اس میں قرآن اور وارثان قرآن کے عنوان سے آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کی تھیں، اور اس برس جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے میں نے عنوان قرار دیا ہے وہ ہے وسیلہ۔ وسیلے کے عنوان سے آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کرتا رہوں گا۔ آج سے 11 محرم تک انشاءاللہ اسی موضوع کے ذیل میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا۔ آپ میرے مزاج کو سمجھ چکے ہوں گے، میں آپ کے مزاج کو اچھی طرح جان چکا ہوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے موضوع پر ہی بات کرتا ہوں، موضوع سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتا۔ میرا اپنا ایک روٹ ہے، میری گاڑی اسی پہ چلتی ہے۔ اب درمیان میں اگر کوئی خودی سے آ کر چاہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میرا موضوع صرف اور صرف وسیلہ ہے، میں وسیلے کے ٹریک پر ہی جو ہے وہ ان تقاریر کو جاری و ساری رکھوں گا۔ اسی کے لیے میں نے قرآن مجید کا انتہائی معروف سورہ ہے سورہ مائدہ، دسترخوان والا سورہ، اس سورے کی آیت نمبر 35 کا میں نے انتخاب کیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں کہ جو صاحب ایمان ہیں، اتقوا اللہ، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، صرف ایمان لانا اور ڈرنا کافی نہیں ہے بلکہ پھر اسی کی راہ میں چلنے کے لیے کوئی وسیلہ بھی اختیار کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور صرف یہاں تک کافی نہیں ہے بلکہ اس کی راہ میں جہاد بھی کرو، لعلکم تفلحون، شاید اس طریقے سے تم فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آج تمہیدی گفتگو ہے، شاید میں اس موضوع کو شروع بھی نہیں کر پاؤں،
اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے جو قبل کا ایک مرحلہ ہے اسے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، اور کل انشاءاللہ اس موضوع پر جو ہے وہ باقاعدہ گفتگو ہو جائے گی۔ اور ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ ابتدائی مجلس میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، ہر سال ریپیٹ ہوتی ہیں، تو برا مت مانیے گا۔ اصل میں جو بزرگ تشریف فرمائے ان سے معذرت کے ساتھ کہ یہ مجالس جو ہیں وہ ایک طرح سے ایک پیغام ہے، جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ میرا فرض ہے، آپ کا فرض ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام پہنچائیں۔ اب جو بچے 2 سال پہلے جو ان کی عمر تھی، آج ان کی وہ عمر نہیں ہے، آج وہ 2 سال بڑے ہو گئے۔ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی 2 سال پہلے تھی، آج وہ اور زیادہ ترقی یافتہ ہو گئی، بہت زیادہ سوچنے والی ہو گئی۔ تو اگر اس بات کو نہیں دہرایا گیا کہ جو 2 سال پہلے کی گئی تھی، تو اس بچے کو پتہ نہیں چلے گا کہ اور کیا کچھ ان مراحل میں پایا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا میں گفتگو ساری کی ساری دہرانے اور ریپیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اگر کوئی بات تکرار ہو رہی ہو، کوئی جملہ تکرار ہو رہا ہو، کوئی واقعہ تکرار ہو رہا ہو، کوئی نقطہ تکرار ہو رہا ہو، تو اسے آپ یہ سوچ کر صرف حوصلہ افزائی کر دیجیے گا کہ یہ ان بچوں کو سنایا جا رہا ہے کہ جو بچے اب اس ترقی کی منزل پر آ رہے ہیں کہ جنہیں اب یہ سنایا جانا چاہیے۔ ورنہ تو کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، مثلا میں اپنے بچپن سے، جو بزرگ تشریف فرمائے وہ اپنے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، تو آج جو یہ بچے بیٹھے ہیں یہ بھی ایسے ہی ہے کہ آج سے سنتے چلے آئیں گے۔ لیکن ابتدا میں ہی میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ ہر بار جب وہ ذکر ہوتا ہے تو اس میں لطف ضرور ہوتا ہے، اور ہر بار اس میں کوئی نہ کوئی ایک بات ایسی ہوتی ہے جو شاید نئی ہو جاتی ہے، اور وہی دعاؤں کا سبب بن جاتی ہے، اور وہی سلسلہ قبولیت کی منزل تک لے کر چلی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بات تکرار ہو رہی ہو، کوئی بات آپ کو لگ رہی ہو کہ تو پرانی ہو گئی، تو اسے بھی بطور تبرک آپ سماعت فرما لیے گا، ذکر محمد اور آل محمد سمجھ کر۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا مل کر محمد اور آل محمد پر۔ ایک تو مجلس سے زیادہ تاخیر سے شروع ہوئی ہے، جبکہ مجھے کہیں جانا نہیں ہے، مجھے تو یہیں رہنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجلس کا جو وقت ہے مقررہ اسی پر مجلس شروع ہو، اور اپنے مقررہ وقت پر ہی کوشش ہے کہ وہ ختم بھی ہو جائے، تاکہ آپ حضرات مجھ سمیت اور دیگر مجالس جو ہو رہی ہیں ان میں بھی شریک ہو سکیں، ان میں بھی جو ہے وہ استفادہ کر سکیں اور ثواب بھی حاصل کر سکیں۔ ورنہ تو یہ دن ایسے ہیں کہ آپ چلتے رہیں ارادہ کر کے مجلس کے لیے، تو آپ کو ثواب ہی ثواب مل رہا ہے، لیکن استفادہ بھی ہو جائے، کوئی ذکر بھی جو ہے وہ کانوں تک پہنچ جائے، تاکہ جو ہے وہ ایمان میں جو ہے وہ اضافے کا سبب بن جائے۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات کل وقت پہ تشریف لائیں گے تو وقت مقررہ پر شروع ہو جائے گی۔ اور دوسری مشکل مرحلہ یہ ہو گیا کہ میں یہ سوچ کر گھڑی باندھ کے نہیں آیا کہ یہاں لگی ہوئی ہوگی، اور یہاں پر گھڑی نہیں ہے، تو اب اگر وقت تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو میں اس کے لیے ابتدا میں ہی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ جو دورانیہ میں نے طے کیا ہے اسی میں ہی جلدی تمہیدی گفتگو کر کے آج کی مجلس کو جو ہے وہ اختتام تک پہنچا دیا جائے۔ گفتگو جو کی ہے پروردگار عالم نے، حضور سورہ مائدہ ہے، تفصیلات آہستہ آہستہ آتی رہیں گی۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 35 کہ جس میں پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے، اور میرے عنوان کے مطابق وہ لفظ اس آیت میں پایا جاتا ہے جسے میں نے منتخب کیا ہے، وسیلہ۔ ایک عام سا موضوع ہے، ایک بالکل عام فہم سی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات ہے کہ جس کے لیے بہت زیادہ دلیلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وسیلہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ عزا خانہ ہے، یہ بچے یاد رکھیں گے، یہ عزا خانہ ہے، لیکن یہ صرف عزا خانہ ہی نہیں ہے، اس عزا خانے سے ملحق جو ہے وہ رہائش بھی ہے، اس میں مومنین رہتے بھی ہیں، اس کے بالکل ساتھ ہی آبادی بھی ہے، مومنین اس میں بھی جو ہے وہ رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ 12 مہینے اس میں رہتے ہیں، جو گفتگو وہ کرتے ہیں آپس میں گھر میں، تو وہ آواز باہر نہیں جاتی ہے، وہ آواز گھر میں ہی رہتی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی کوئی تیز آواز میں گفتگو ہو بھی رہی ہو تو فوراً کہا جاتا ہے آہستہ بولو، آواز باہر تک جو ہے وہ چلی جائے گی۔ لیکن آج جو ہے وہ اس عزا خانے میں جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے اور آنے والے جتنے دنوں تک بھی ہوگی، اگر آواز باہر نہیں جائے گی تو پریشانی ہو جائے گی کہ بھئی وہاں تک تو آواز ہی نہیں آ رہی، ذرا آواز تو تیز کرو، اس کی آواز تو آگے تک چلی جائے۔ آواز باہر تک جا رہی ہے اور بڑے اطمینان سے جا رہی ہے، سکون سے جا رہی ہے، اور سننے والا بڑے اطمینان سے سن رہا ہے۔ یہ میری آواز باہر تک ایسے ہی نہیں جا رہی، اگر اس مائک کو ہٹا دیں درمیان میں سے تو میری آواز باہر تک نہیں جا سکتی، اور نہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر اپنی آواز کو وہ گلی کے کونے تک پہنچا دوں۔
یہ چیز جو میری آواز کو وہاں تک پہنچا رہی ہے، اسی کو عام اور سادہ زبان میں وسیلہ کہا جاتا ہے۔ وسیلے کی اب تعریف کر لیں کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے۔ وہ شے جو کسی شے کو کسی شے سے ملا دے۔ صحیح ہے؟ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بار بار عرض کرتا ہوں، 7واں برس ہے مجھے آپ کے شہر میں آتے ہوئے، مسلسل تقریریں کرتے ہوئے، اور ہر سال ایک ہی شکایت رہتی ہے آنے سے لے کر جانے تک، آپ بولتے نہیں ہیں۔ توجہ سے سننے والے موضوع وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر قبر میں کیڑے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، وہ ہوتے ہیں بہت غور سے سننے والے موضوع۔ یہ جو مجالس ہیں، ان مجالس کے جو موضوعات ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، ان مجالس کے جو موضوعات ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں خوب اچھی طرح کہ کیا موضوعات ہیں۔ ان مجلسوں کے لیے سرنامے میں کچھ بھی رکھ دیا جائے، ان کا عنوان علی ولی اللہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ اور علی ولی اللہ جو موضوع ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ سننے سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ بولنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ اگر صرف سننے سے سمجھ میں آتا تو رسول غدیر میں صرف سنا کے چلے جاتے، لوگوں سے کہتے نہیں علی کو آ کر مبارکباد بھی دو۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، علی اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ بات پہنچ گئی۔ آپ عام طور پہ گھر میں بھی زوجہ سے، بیٹی سے، بھائی سے، دوست سے، کسی سے گفتگو کریں اور وہ یوں کر کے بیٹھا رہے تو آپ تنگ آ کر کہتے ہیں کیا ہو گیا، سن رہے ہو؟ اگر وہ کہ میں بڑے غور سے سن رہا ہوں تو آپ کو بھی اطمینان نہیں ہوگا کہ یہ بڑے غور سے سن رہا ہے، جب تک وہ گردن نہیں ہلا دے گا، ہاں ہوں جی ٹھیک اچھا ایسے ویسے کچھ نہیں بولے گا، اطمینان آپ کو بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو جس بات سے خود اطمینان نہیں ہو رہا، آپ ایک ادنا سے طالب علم کو اطمینان دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بڑے غور سے سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ غور سے سن رہے ہیں، لیکن اگر آپ بولتے رہیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ میں آپ کو اس ممبر پر بیٹھ کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کسی بھی عالم دین ذاکر سے، ذکر مولا کرنے والے سے پوچھ لیے گا، آپ بولتے ہیں تو بہت سارے جملوں کی عطا ہونے لگ جاتی ہے۔ آپ نہیں بولتے ہیں تو وہ جملے جن کی آمد ہونے والی ہوتی ہے وہ آمد نہیں ہوتی، پھر بات اتنی ہی رہ جاتی ہے کہ جتنی میرے پاس ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھی براہ کرم آپ جو ہے وہ بولیے گا۔ اور رہا مسئلہ رسپیکٹ کا، تو یہ مجلس ہے، بزرگ فرما رہے ہیں کہ ہم تو رسپیکٹ میں خاموش رہتے ہیں، یہ مجلس ہے، اور مجلس ہے، یہ مجلس ہے۔ مجلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں چند افراد بیٹھ کر آپس میں بات کریں، جا کر ڈکشنری میں دیکھیے گا، اسے مجلس کہتے ہیں۔ ایک ہی بندہ بولتا رہے تو اسے وہ ڈکٹیشن کہتے ہیں۔ یہ مجلس ہیں، یہ ڈکٹیشن نہیں ہے۔ میں ڈکٹیشن دینے کے لیے نہیں آیا، وہ ساری باتیں جو میں بیان کروں گا یا کر رہا ہوں یہ آپ سب مجھ سے بہت زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو توجہ فرمائیے گا، میرے سے حوصلہ افزائی فرماتے رہیے گا تاکہ جلدی جلدی اور بہت اچھے طریقے سے میں بات کو آپ تک پہنچا سکوں۔ یا ایھا الذین آمنو، وسیلے کا ذکر ہو رہا ہے، اور وسیلے کی تعریف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور بہت عام سی بات کر دی میں نے۔ 6 سال پہلے، 7 سال پہلے میرے پاس ٹیلی فون آیا کہ قبلہ ہم پشاور سے بات کر رہے ہیں، آپ نے اشرائے مجالس میں خطاب کرنا ہے فلاں عزا خانے میں۔ ساری جب بات چیت ہو گئی تو میں نے کہا یہ تو سب اچھی بات ہے، انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے، لیکن یہ بتائیے آئیں گے کیسے؟ ہم تو کبھی پشاور آئے ہی نہیں۔ تو نے کہا آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم آپ کو ایک عدد ٹکٹ کروا کر دیں گے۔ میں کہا ٹکٹ تو بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے، کائے کا ٹکٹ کروائیں گے؟ کہا جہاز کا ٹکٹ کروائیں گے، وہ آپ کو پشاور باچا خان ایئرپورٹ پر لے کر آ جائے گا۔ ہم نے کہا وہاں سے کہاں جائیں گے؟ کہا وہاں سے باہر ہم کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو باہر آپ کھڑے ہوں گے، ہم نے تو آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، تو پہچانیں گے کیسے؟ اب وہ اپنا حلیہ بتا رہے ہیں صاحب کہ ایسا ایسا میرا حلیہ ہوگا، اور جب وہاں آئیں گے تو میں آپ کو اپنا لباس بھی بتا دوں گا کہ کیسا لباس میں نے پہنا ہوا ہے۔ آپ کو ہم نے چہرہ آپ کا دیکھ لیا، ہمیں آپ کو ڈھونڈنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ ساری باتیں وہی ہیں جنہیں وسیلہ کہا جاتا ہے، عام زندگی میں سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ عام زندگی میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وسیلہ کیا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس میں بھی کوئی وسیلہ ہے درمیان میں، یعنی بانی مجلس، ٹھیک ہے، خدمت گزار جو ہیں سزا خانے کے، وہ وسیلہ بنے کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، مجھے آپ کے حوالے کر دیا کہ اب آپ سے بات کی جائے۔ یہ زبان جو چل رہی ہے، یہ آواز جو پیدا ہو رہی ہے، جو آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے، ان ساری چیزوں کے درمیان وسیلے ہی وسیلے ہیں۔ آپ جواب دیں گے، اگر کوئی گونگا ہے تو اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گونگا نہیں ہے، بولنے والا ہے، تو وہ بولے گا، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔
اور جو بہرا ہوگا تو وہ ویسے ہی آ کر بیٹھ جائے گا ثواب کی خاطر، سن نہیں پائے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو جب سنے گا تو وسیلہ چاہیے، بولے گا تو وسیلہ چاہیے، آئے گا تو وسیلہ چاہیے، جائے گا تو وسیلہ چاہیے۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے، کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان بغیر وسیلے کے زندگی بسر کر سکے۔ ٹھیک ہے، بہت واضح سی بات ہے۔ اب جس وسیلے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ کوئی دنیاوی وسیلے کی بات نہیں ہو رہی، بہت توجہ چاہیے مجھے آپ حضرات کی، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو، ان سے پروردگار عالم خطاب کر رہا ہے، اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ دو خصوصیتیں توجہ فرمائیے گا پروردگار عالم نے ابتدا میں ہی بیان کر دیں، ایک صاحب ایمان اور دوسرا متقی۔ ان دو افراد کو پروردگار عالم خطاب کر رہا ہے کہ ابتغوا الیہ الوسیلہ، پروردگار عالم کی طرف وسیلے کو تلاش کرو۔ اس کا مطلب ہے غیر متقی کو پروردگار چاہتا ہی نہیں کہ وہ کسی وسیلے کو ڈھونڈے، پروردگار عالم غیر مومن کو چاہتا ہی نہیں کہ وہ بھی کسی وسیلے کو ڈھونڈے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بے ایمان آدمی کا وسیلے سے کام نہیں ہے، وسیلہ تلاش کرتا وہی ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور جو صاحب تقوی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو رسول خدا نے فرمایا کہ علی مومنوں کا بھی امام ہے اور علی متقیوں کا بھی امام ہے۔ صحیح ہے، خالی علی مومنوں کا امام نہیں ہے اور نہ ہی خالی علی متقیوں کا امام ہے۔ لیکن اعزان محترم، اس سے پہلے کہ میں اس کی مزید وضاحت کروں اور مزید اس کے نکات آپ کی خدمت میں بیان کروں، ایک قابل غور اور انتہائی لطیف بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحب ایمان۔ صاحب ایمان سے خطاب کر رہا ہے پروردگار، انسان سے خطاب نہیں کر رہا، انسان سے خطاب نہیں کر رہا، کیونکہ انسان سے خطاب کر چکا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان کے پاس تو سوائے گھاٹے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب خطاب کر رہا ہے ان سے جو صاحب ایمان ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ صاحب ایمان کچھ اور ہوتا ہے اور انسان کچھ اور ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہے یا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ الگ الگ ہیں، بہت واضح سی بات ہے۔ اچھا، جو الگ الگ ہیں ان میں سے پہلا درجہ کون سا ہے؟ ایمان کا ہے یا انسان کا ہے؟ انسان کا ہے، پہلا درجہ ہے انسان کا۔ اب یہ جو انسان ہے، اب آپ، میں چاہوں گا غور سے سنیں، انسان جو ہے پروردگار عالم نے اس انسان کے لیے اس جہان کو بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس جہان کو جب بنا دیا پروردگار عالم نے اس انسان کے لیے، تو اب انسان جب اس جہان میں آیا، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑھ کر اور بزرگی تک پہنچ گیا۔ اب یہ انسان جو اس مرحلے سے لے کر بزرگی تک پہنچ گیا، کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یار زندگی کتنی مشکل ہے، زندگی میں کتنی پریشانیاں ہیں، زندگی میں کتنے مسائل ہیں، زندگی میں کتنے شدائد ہیں، زندگی میں کتنے مشکلات ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اس زندگی کو پروردگار عالم نے بنایا ہی مشکلوں کے لیے ہے۔ اگر مشکلوں کے لیے نہ بنایا ہوتا، اگر امتحان کے لیے نہ بنایا ہوتا، اگر آپ کو پروردگار عالم دیکھنا نہیں چاہتا تو کبھی نہیں کہتا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کو تلاش کرو۔ جب انسان مشکل میں پھنستا ہے تبھی وسیلہ چاہتا ہے۔ ایسا ہی ہے، مجلس مثلاً ختم ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ یہیں بیٹھ جاؤں؟ میں جاؤں گا، لیکن میرے پیر ہی سن ہو گئے، کیسے جاؤں گا؟ اس کا مطلب وسیلہ جو ہے ناکارہ ہو گیا۔ اب یا تو کوئی اٹھا کر لے کر جائے، پھر ایک وسیلہ چاہیے کہ کوئی اٹھانے والا ہو۔ تو کیا ایسے اڑ کے پہنچ جاؤں گا؟ نہیں، زینہ چاہیے مجھے اوپر جانے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیڑھیاں بھی چاہیے مجھے، کیا وہ ایک دو اسٹیپ نہیں، جہاں سے لے کر وہاں تک مسلسل مجھے رابطہ چاہیے، تب کہیں جا کر میں وہاں تک پہنچوں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں انسان پریشان ہوگا وہیں ضرورت پڑے گی کسی کی، جہاں پریشان نہیں ہوگا وہاں ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر میری آواز اس قابل ہے کہ وہاں تک جائے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر مجھ میں کچھ ایسی خصوصیت ہے کہ بغیر اس کیمرے کے لگائے میں جہاں جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں دکھائی دیا جا سکتا ہوں، تو اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت پڑے گی وہاں پر کہ جہاں پر میں محتاج ہو جاؤں گا، میں پریشان ہو جاؤں گا، میں مشکل میں پھنس جاؤں گا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے مشکل میں. اب آپ نام دے دیں وسیلہ یا نام دے دیں مشکل کشا، بات ایک ہی ہے. میں نے بڑی جلدی سے آسان کر دیا اس موضوع کو کہ آپ نام وسیلہ دے دیجئے، چاہے آپ نام مشکل کشا دے دیجئے. بھئی یہاں سے آپ کو صدر جانا ہے، کیسے جائیں گے؟ پیدل جائیں گے، سب سے آسان. اور کسی کے بغیر پیر بھی چاہیے، اور اگر یہ پیر بھی نہیں ہے تو پھر نہیں جا سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان پیروں نے آپ کی مشکل کو آسان کر دیا. یہ پیر آپ کے لیے وسیلہ بن گئے. الفاظ بدل دوں تو یہ پیر آپ کے لیے مشکل کشا ہو گئے. یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا، 10 دن تک چلتے رہیں گے. وسیلہ یعنی مشکل کشا. بہت آسان کر دیا میں نے کہ ہمارا موضوع ہے کیا مجلسوں کا، وسیلہ یعنی مشکل کشا. صحیح ہے. اب جیسا وسیلہ وہی مشکل کشا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انسان سمجھ رہا ہے کہ مجھے آسانی کے لیے بھیجا گیا. نہیں، آپ کو بھیجا اس لیے گیا کہ آپ پریشان رہیں. صحیح ہے. بھیجا ہی اس لیے گیا کہ آپ مبتلائے امتحان رہیں. انسان کی بات ہو رہی ہے. انسان کو خدا نے بھیجا اس لیے ہر لمحے امتحان دیتا رہے. لوگ سمجھ رہے دنیا عیش کے لیے ہے، آرام کے لیے ہے، عشرت کے لیے ہے، سکون کے لیے ہے. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ دنیا سکون کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا آرام کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا عیش کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا عشرت کے لیے نہیں ہے. یہ مسلسل پریشانیوں کے لیے ہے. مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی میری چاہت کا دعوے دار ہو اور 4 دن سے زیادہ مشکل نہ آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے دعوے پہ غور کرے. کتنی عجیب بات ہو گئی. اگر کوئی میری چاہت کا دعوے دار ہے اور 4 دن تک مشکل نہ آئے تو اپنے دعوے پر غور کرے. اس کا مطلب یہ ہوا جو جتنا صاحب ایمان ہوگا اتنا زیادہ اس سے امتحان لیا جائے گا. اب سمجھ میں آیا کہ کافر عیش میں کیوں رہ رہا ہے، یہودی عیش میں کیوں رہ رہا ہے، یہ غیر مسلم عیش میں کیوں رہ رہا ہے، یہ غیر مومن عیش میں کیوں رہ رہا ہے. مومن سمجھ رہا ہے میرے لیے پریشانی نہیں. جو جتنا زیادہ سمجھے گا اس نے امتحان بھی اتنا زیادہ دینا ہے. جو پڑھتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے لیے امتحان دینا مشکل ہوتا ہے. جو ان پڑھ ہوتے ہیں ان کے لیے آسان ہوتا ہے. انہوں نے پتا ہے انہوں نے فیل ہی تو ہونا ہے. ایسا ہی ہے. مگر جنہوں نے پاس ہونا ہوتا ہے اور وہ پڑھتے لکھتے ہیں تو امتحان کو سیریس بھی وہی لیتے ہیں کہ نہیں پاس کرنا ہے، تیاری کرنی پڑے گی. تو یہ پاس کرنے کے لیے جو آپ نے ایمان کی وجہ سے تیاری کر رکھی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کوئی ایک مشکل ہو. آسائشوں کے لیے دنیا نہیں بنائی، عیش کے لیے نہیں بنائی، عشرت کے لیے نہیں بنائی. ان ساری چیزوں کے لیے پروردگار عالم نے اس جہان کو بنایا ہے. آرام وہاں ہوگا، سکون وہاں ہوگا، عیش وہاں ہوگا، عشرت وہاں پر آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی آپ کے آرام میں خلل ڈالنے والا نہیں ہوگا، وہاں پر آپ کو کوئی بے سکون کرنے والا نہیں ہوگا. یہ سارے امتحان یہاں طے کر لیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ایسا ہوگا. وہاں لوگ بڑے بے چین ہوں گے. غور نہیں فرما رہے آپ. وہاں لوگ، میں کوئی سال ثواب کی مجلس نہیں پڑھ رہا، ذہن میں رکھیے گا. وہاں لوگ بڑے بے چین ہوں گے، وہاں پر لوگ بڑے بے قرار ہوں گے. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر سکون ہوگا، وہاں پر قرار ہوگا، عیش ہو، عشرت، سب کچھ وہاں پر ہوگا. یہ کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، کب ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دیں مل کر محمد اور آل محمد. سامنے کسی بالکل بات آ گئی، وسیلہ. ہاں اب آواز وہاں تک نہیں جائے گی جہاں تک جا رہی تھی.
اس لیے کہ یہ دنیا کا بنایا ہوا وسیلہ تھا، کبھی چلتا ہے کبھی رک جاتا ہے، مگر یہ جو زبان چل رہی ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا وسیلہ ہے، یہ بجلی سے نہیں چلتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے وسیلہ وہ بناؤ جسے پروردگار عالم نے بنایا ہو، دنیا کے بنائے وسیلے پر بھروسہ نہ کرنا۔ صحیح ہے؟ کم سے کم یہاں تک تو آواز آ ہی رہی ہے، بات کو جاری رکھوں میں۔ یہ جہان پروردگار عالم نے عیش کے لیے نہیں بنایا، عیش کے لیے رکھا آخرت کو، وہاں جا کر عیش کیجئے گا، کرنا ہے یا عیش وہاں کرنا ہے۔ اگر عیش یہاں کرنا ہے تو پھر ایمان کو چھوڑ دیجئے، لیکن اگر عیش وہاں کرنا ہے تو یہاں پر صاحب ایمان بننا پڑے گا۔ صاحب ایمان ہونے سے پہلے انسان ہونا پڑے گا۔ یہ جو مشکلات جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، مشکلات کو گنوایا نہیں، یہ جو مشکلات ہیں، کتنی مشکلات ہیں اور کون سی مشکلات ہیں، یہ بزرگ تشریف فرمائے۔ اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ بتائیے سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ اچھا، ایک تو آج کل مردوں میں بھی یہ چیز ہو گئی کہ وہ بھی عورتوں کی طرح نا عمر چھپانے لگے ہیں، اسی لیے میں خاص طور پر کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا کہ فلاں بزرگ، کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، ارے قبلہ بال سفید ہو گئے، ہوں تو میں جوان آدمی ابھی، ویسے مومن کبھی بوڑھا ہوتا بھی نہیں ہے، میں بوڑھوں کی بات بھی نہیں کر رہا، بوڑھے اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو مجلس میں قابل ذکر سمجھا جائے۔ چلے گئے کہیں آپ لوگ؟ ہاں، میں تو مائک بند ہونے کا فائدہ حاصل کر رہا ہوں، مگر آپ فائدہ حاصل نہیں کر رہے۔ بھائی یہ مجلس بوڑھوں کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے، نہ ان مجلسوں میں بوڑھوں کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ موضوع وسیلہ یعنی موضوع مشکل کشا، اس مشکل کشا کے لیے فرشتہ کہہ رہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ارے کوئی جوان ہے ہی نہیں علی ابن ابی طالب کے علاوہ، تو جب علی جیسا جوان موجود ہے تو دوسرے کسی بوڑھے کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاں، اس بوڑھے کو لا کے کباب میں ہڈی بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو بوڑھے بڈھے کا تو کوئی ذکر نہیں، میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، بزرگوں کی۔ بزرگ الگ ہوتے ہیں، بڈھے الگ ہوتے ہیں، بڈھے پہ تو لعنت، میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں فقط، ٹھیک ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ہاں، میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھ لے، ویسے جو بزرگی کا معاملہ ہے ہر بندہ کہتا ہے میں بزرگ ہوں، اور اگر اس کو وہ کہے میں بزرگ نہ ہوں تو گھر میں کوئی رشتہ آ جائے بچی کا، بھتیجی کا، بھانجی کا، اس کو اگنور کر دیں، جب وہ ناراض ہو تو کہیں مشورہ تو بزرگوں سے ہوتا ہے، آپ تو جوان بنے پڑے پھر رہے، آپ پہلے بزرگ تو بن جائیے تبھی تو آپ سے مشورہ کریں گے۔ تو جو بزرگ موجود ہے اس سے اگر میں یہ پوچھوں، یعنی جس کی عمر مجھ سے زیادہ، جس کا تجربہ مجھ سے زیادہ، جس کا علم مجھ سے زیادہ ہو، میں اس سے پوچھوں بھائی کون سی مشکل سب سے زیادہ مشکل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ساری مشکلات گنوا دیں کہ قبلہ میری عمر 70 برس ہو گئی، 60 برس ہو گئی، 80 برس ہو گئی، 85 برس ہو گئی، سب سے بڑا مشکل کام یہ ہے زندگی میں، کوئی نہ کوئی ایک کام تو آپ گنوا دیں گے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ہاں، گھبرائیے گا نہیں، دیکھیں آپ اتنے سارے میں اکیلا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب کے برابر گرمی مجھے لگ رہی ہے اس وقت، آپ سب کے برابر پسینہ میں اکیلا ہی بہا رہا ہوں اپنا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی نہ کوئی ایک بزرگ چھوڑ دیجئے، یہ میرے دوست بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، ان سے بھی اگر میں پوچھوں تو یہ بتا دیں گے کہ بھائی اس وقت سب سے بڑی مشکل جو ہے نا وہ یہ کام ہے، نوکری نہیں مل رہی، سب سے بڑا مشکل مسئلہ اس وقت ہے کہ جاب نہیں مل رہی، کاروبار نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ جائیں تو بھائی کاروبار ہے، بچت نہیں ہو رہی، پہلے جاب مشکل تھی، جاب ملنے کے بعد مشکل کیا ہو گئی؟ بچت نہیں ہو رہی، اب بچت ہونے کے بعد کیا ہو گیا؟ بچے بھی ہو گئے، اب بچت تو جو ہو رہی تھی وہ ایک الگ مسئلہ تھا، اب یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم بھی پوری نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پر اب آپ کے پاس مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، تو وہ فرد جو 80 85 70 برس یا 90 برس کی زندگی گزار چکا ہوگا، اس کے پاس بتانے کے لیے مشکلات کے نام پر ایک لمبی چوڑی فہرست ہوگی، وہ فہرستیں اس جہان والی ہیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ وہ مشکلات اس جہان والی ہیں۔ میں بالکل ایک نیا زاویہ، بالکل ایک نیا رخ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے بڑی مشکل اس زندگی کی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا ایھا الذین آمنو، اے صاحب ایمان۔ پروردگار گفتگو کر رہا ہے صاحب ایمان سے۔ صاحب ایمان ہونے سے پہلے جس سے گفتگو ہو رہی ہے وہ ایک انسان۔ پروردگار انسان سے گفتگو نہیں کر رہا، صاحب ایمان سے گفتگو کر رہا اس آیت میں۔ توجہ فرمائیے گا،
میں نے دوہرا اسی لیے دیا جلدی سے ایک لفظ کے اندر تاکہ بات سے جڑ جائے. سب سے زیادہ مشکل کیا ہے؟ آمادہ ہیں آپ حضرات نا سننے کے لیے؟ سب سے زیادہ مشکل کیا ہے اس جہان میں؟ انسان ہونا. خود انسان کا انسان ہونا یہ سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہو گئی، اللہ نے تو پیدا انسان کیا، جب پیدا انسان کر دیا تو ہم تو انسان ہو گئے. نہیں، انسان کا بھی کچھ اور درجہ ہے. انسان کا درجہ بڑھتا ہے تو مسلمان بنتا ہے، مسلمان کا درجہ بڑھتا ہے تو صاحب ایمان بنتا ہے، صاحب ایمان کا درجہ بڑھتا ہے تو کل ایمان بنتا ہے. اب کہنے کو سارے انسان ہیں مگر درجے کے اعتبار سے دیکھیں تو انسان سے آغاز ہوگا، اور وہ انسان جسے آپ انسان سمجھ رہے ہیں اسے خدا کہہ چکا والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ تو سب کے سب گھاٹے میں ہیں، یہ تو سب کے سب خسارے میں ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ تو سب کے سب گھاٹے میں ہیں، یہ تو سب کے سب خسارے میں ہیں. سب سے زیادہ، آواز پہنچ جائے اس لیے دہرا رہا ہوں، سب سے زیادہ مشکل جو اس جہان میں اس موجودہ حالات میں جو سب سے بڑا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا انسان ہونا. آج سے کوئی 27 برس قبل، 28 برس غالباً کم و بیش، مدرسے میں لے گئے والد صاحب داخل کرانے کے لیے. مدرسے میں گئے، ایک بہت بڑے رقبے پہ مدرسہ بنا ہوا، اس کی کم و بیش اتنی بڑی عمارت، اس کی دیوار جتنی آپ کی اس اعضا خانے کا رقبہ ہے، اس کے اوپر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، آج تک یاد ہے. سناؤں آپ کو کیا تحریر تھی وہ؟ چونکہ مدرسہ تھا اس پہ لکھا ہوا تھا، فارسی میں لکھا ہوا تھا، عالم شدنی آسان است. اب اس کی ترجمے کی مجھے یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. عالم شدنی آسان است ولی انسان شدنی مشکل است. صحیح ہے؟ وہ ایک بہت بڑا پیغام تھا جو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے، بیوقوف والی بات لکھ دی، پہلے انسان ہی تو ہے، بعد میں عالم بنتا ہے. وہاں کیا لکھا ہوا تھا؟ عالم شدنی آسان است ولی انسان شدنی مشکل است. عالم بننا آسان ہے، انسان بننا بڑا مشکل کام ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے انسان. کسے انسان پیدا کیا؟ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا. انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے یہ ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں تھا. غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ جہاں بور ہونے لگ جائے بتا دیجیے گا. ایسا وقت گزرا ہے کس پر؟ انسان پر. یہ ذکر کے بھی قابل نہیں تھا، جو ذکر کے لائق نہیں تھا اسے پروردگار عالم نے مخلوق بنایا، مخلوق بنا کر اسے فضیلت بخشی، انسان بنایا. انسان بنا کر گویا پروردگار عالم نے مخلوق بنایا، اور مخلوق بنا کر گویا پروردگار عالم نے انسان کہہ کر اشرف المخلوقات بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اندھیروں میں گم تھا، وہ جو کل عدم تھا، جب بنا دیا تو صرف بنایا نہیں، اسے انسان بنایا. یعنی اپنی مخلوقات میں سے ممتاز کر دیا، درجہ بڑھا دیا، اشرف بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا. اشرف المخلوقات بنانے کے بعد پروردگار عالم نے اس مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا، کچھ کو ایسے ہی رہنے دیا، اور کچھ کے دلوں میں ولایت محمد اور آل محمد کو ڈال کر باقی لوگوں سے بھی جدا کر دیا. نہیں، غور نہیں فرمایا آپ نے اس بات پر؟ صحیح ہے. انسان بنایا، انسان پر وقت گزرا، ذکر کے بھی قابل نہیں تھا، مگر اس نے مجھے یعنی انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اشرف المخلوقات بنایا. اور کیا بنایا اس نے؟ انسان. یاد رکھیے گا، کیا بنایا اس نے؟ انسان. بنانے کے بعد وہ چاہتا کیا ہے؟ انسان بنایا ہے، انسان رہو. ٹھیک ہے، انسان بنایا ہے، انسان ہی رہو. اب اس کے درجوں کو بڑھانا یہ تمہارا کام ہے. میں درجے نہیں بڑھاؤں گا، میں درجے نہیں بڑھاؤں گا، درجے تم نے خود بڑھانے ہیں.
میں نے تو پیدا کر دیا انسان. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ ذکر کے بھی قابل نہیں تھا, میں نے اسے انسان بنا دیا. اور جب بنا دیا تو اب چاہتا کیا ہے؟ چاہتا یہ کہ انسان کے بچے بن کے رہو, یعنی انسان رہو. انسان کیا چاہتا ہے؟ بور ہو گئے آپ لوگ؟ بور ہو گئے؟ انسان, میں نے عرض کیا, بار بار عرض کروں گا, یہ تو میں بار بار عرض کروں گا, اتنے غور سے مت سنیں کہ مجھے ڈر لگنے لگ جائے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ذکر کے قابل نہیں تھا, بنا دیا. بنا کے چاہا انسان ہی رہو. انسان کیا چاہ رہا ہے؟ سماعت فرمائیے گا آپ. انسان کیا چاہ رہا ہے؟ خدا کیا چاہ رہا ہے؟ انسان بنو. انسان بنایا ہے, انسان بنو, انسان رہو. اسی لیے شاید اس مدرسے کی عمارت پہ لکھا ہوا تھا انسان شدنی مشکل است. انسان ہونا مشکل ہے. کیوں؟ اب غور فرمائیے گا. اور میں اس کو اس انداز سے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو انسان انسان نہیں رہتا, کہ انشاءاللہ تعالی جب کبھی زندگی میں ملاقات ہوگی, یہ بچے بڑے ہو جائیں گے, اس واقعے کو یاد رکھیں گے. انسان کیا بننا چاہتا ہے, یہ بات اگر میں سمجھا سکا آج کی اس تقریر میں جو تمہیدی ہے, تو آنے والی تقریروں میں وسیلہ بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا. راضی ہے تو سنا دوں. ایک وقت ایسا گزرا, پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا. میں معراج نہیں سنا رہا, کسی تقریر میں سناؤں گا. معراج پر بلا, بہت سارے نظارے ہوئے. ان نظاروں میں بہت ساری ملاقاتیں بھی ہوئیں. ان ملاقاتوں میں ایک ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی. گھبرائیے گا نہیں بالکل بھی, میری گارنٹی ہے, ایک کو بھی لے کے نہیں جائے گا. ملک الموت. گھبرا گئے. ملک الموت سے ملاقات ہوئی ختمیہ مرتبت کی معراج میں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ ملک الموت. کہا اس کو تو بلاؤ. آیا, سلام دعا ہو گئی. اب حضور پوچھ رہے ہیں ملک الموت سے, بھائی تو تیرا کام لوگوں کی روح قبض کرنا ہے, صحیح ہے, موت دے دیتا ہے, تو جسموں سے جان کو الگ کر دیتا ہے. کہا بالکل. کہا یہ جو تو اتنے لوگوں کی جسموں کو جان سے الگ کرتا ہے, کبھی رحم نہیں آتا؟ کبھی رحم نہیں آتا؟ کہا میں اپنے رب کے حکم کا پابند ہوں, مجھے رحم نہیں آتا. کہا کبھی رحم آیا ہی نہیں؟ کہا نہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں آیا, آیا, مگر چونکہ میں اپنے رب کے حکم کا پابند ہوں اس لیے مجھے رحم نہیں آتا, مگر آیا. کہا کب؟ اس نے ایک واقعہ سنایا. صحیح ہے, انسان بنایا ہے, انسان رہو. اس نے ایک واقعہ سنایا. کب؟ پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا, کہا بھائی اے ملک الموت جا اور فلاں جگہ پر جو دریا میں کشتی چل رہی ہے, اس کشتی پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جا اور جا کر ان سب کو موت دے دے, ان سب کے بدنوں سے روح کو نکال لے. کہا میں چلا گیا. ابھی پہنچا میں کشتی پر اور میں چاہتا ہوں کہ روح جسموں سے جدا کر لوں. اب اس کے لیے کوئی گھنٹوں نہیں لگتے, اس کو کوئی آپریشن نہیں کرنا پڑتا, صحیح ہے. کہ روح جسم سے جدا ہونے لگی. اس کشتی میں ایک عورت ہے. خدا نے مجھ سے کہا اے ملک سب کی روح جدا کر, اس عورت کی روح جدا نہ کرنا, اس لیے کہ یہ ماں بننے والی ہے. توجہ ہے, یہ ماں بننے والی ہے. کہ ٹھیک. کہ سب کو موت دے دی. چند لمحے گزرے کہ اس عورت نے اس کشتی میں ایک بچے کو جنم دیا. کہ ابھی بچے نے آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی, اس بچے نے ابھی زندگی بتائی بھی نہیں رو کر کہ میں ہوں, کہ خدا نے مجھ سے کہا بس اس عورت کی بھی روح قبض کر لے. کہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب مجھے رحم آیا اور میں نے یہ کہا پروردگار سب کو موت دے دی, ابھی تو دنیا میں ابھی تو رونا شروع نہیں کیا اس نے, تو کہہ رہا ہے اس کی ماں کو بھی موت دے دے. یہ پہلا مرحلہ. اب اس نے تو سنایا تھا قصہ, میں اپنے انداز سے سنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ کر قصے کو روک دیا, فرشتہ تو چل دیا. اب ہوا خطاب پروردگار کہ میرے حبیب ملک سے بات ہو گئی؟ کہ پروردگار ہو گئی. کہ اس کو رحم آیا اس کے اوپر؟ کہ آیا. کہ
کہ اس نے تمہیں یہاں تک کی بات بتائی کہ ابھی وہ رونا شروع نہیں کیا کہ میں نے اس کی ماں کو مار دیا، اس کو اس کے بعد کا نہیں پتا کہ میں نے اس انسان کے لیے کیا کچھ کیا، انسان کے لیے کیا کچھ کیا۔ اے حبیب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا۔ کہ بتائیے، کہ یہ تو روح قبض کر کے چلا گیا۔ بہت دلچسپ سی بات ہے، ایمان افروز بات ہے، اور میرے موضوع میں انتہائی دلچسپ ترین بات ہے یہ، کہ وہ تو چلا گیا، رحم آیا مگر موت روح بدن سے جدا کر لی، چلا گیا۔ کہ مگر اس کے بعد میں نے ہواؤں کو حکم دیا، میں نے ہواؤں میں طوفان کو پیدا کیا، اور اس طوفان کو میں دریا تک لے کر آیا۔ اب میں نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اتنا زیادہ طوفان پیدا کرو کہ یہ کشتی کنارے تک چلی جائے۔ سب کو موت دی، ایک انسان ابھی جو دنیا میں آیا، کہ میرے حبیب وہ ہوائیں اس کشتی کو کنارے تک لے گئیں، میں نے ہواؤں کو حکم دیا اتنا طوفان پیدا کرو، اتنی تیز چلو کہ یہ کشتی ٹوٹ جائے اور یہ تختے اڑ اڑ کر باہر آ جائیں، ایسے کہ یہ بچہ بھی اس تختے سمیت باہر آ جائے۔ کہ ہواؤں میں طوفان پیدا ہوا، اور وہ کشتی کا تختہ جس پر وہ بچہ تھا وہ اڑا اور آ کر خشکی میں گر گیا۔ حبیب وہ کہہ رہا ہے مجھے رحم آ رہا ہے کہ خدا اب اس کا مددگار کون ہوگا، میں اس بندے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں۔ اے حبیب دیکھو، جب وہ خشکی پر آ گیا تو وہاں فلاں علاقے میں ایک ہرنی نے بچہ دیا تھا، میں نے اس ہرنی پر وحی نازل کی، فرشتے کو انسان پر رحم آیا، اور خدا انسان کی خاطر خدا انسان کی خاطر جانور پر وحی نازل کر رہا ہے۔ ہر ایک نے لکھا کہ خدا نے جانور پر وحی نازل کی تاکہ اس کا بندہ محفوظ ہو جائے۔ عجیب لوگ ہیں، اگر ایک بندے کو محفوظ کرنے کے لیے ہرنی پر وحی کا ذکر کیا جائے تو سارے کے سارے مانتے ہیں، لیکن جب علی ابن ابی طالب کی والدہ پر وحی کا ذکر آ جائے تو سب کے سب کو اعتراض ہونے لگتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ سب کو اعتراض ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بندے کو محفوظ رکھنا تھا، کب میں نے اس کو وحی کی جا میرا بندہ وہاں پڑا ہے، اس کو جا کر غذا فراہم کر۔ ہرنی آئی، اور آنے کے بعد خدا کہہ رہا اس نے اس بچے کو دودھ پلایا۔ جب وہ بچہ سیر ہو گیا میں نے پھر طوفان پیدا کیا۔ وہ جب طوفان پیدا ہوا، کتنا کریم ہے پروردگار، انسان پیدا کیا اس نے، چاہتا کیا ہے انسان رہو، انسان رہو۔ کہ میں نے طوفان پیدا کیا۔ اب وہ جو طوفان پیدا کیا وہ ایسے علاقے میں کیا کہ جہاں پر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، ہواؤں نے ان جھاڑیوں کو اکھاڑا، اور میں نے ہواؤں کا رخ موڑ دیا وہاں جہاں وہ بچہ پڑا ہوا تھا، اور ہوا کو اس ترتیب سے گھمایا کہ وہ جھاڑیاں جب اس میں گھومے اور ہوا رکے تو ایک باڑ سی بن جائے اس بچے کے پاس، تاکہ دوسرے جانوروں سے محفوظ رہ سکے۔ کہ میں نے اس انسان کے لیے طوفان پیدا کیے پانی میں، اس انسان کے لیے طوفان پیدا کیے ہواؤں میں، اس انسان کے لیے جانور پر وحی نازل کی، اس انسان کے لیے طوفان پیدا کیے جھاڑیوں میں۔ اب اتنی بڑی باڑ بن گئی کہ کوئی جانور اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ میرے حبیب ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا کہ ایک قافلہ تھا جو تجارت کی غرض سے گیا تھا، وہ لوٹ کر واپس اپنے ملک جا رہا تھا، میں نے پھر طوفان پیدا کیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے طوفان؟ میں نے پھر طوفان پیدا کیا۔ تو کبھی بھی اگر ضرورت سے زیادہ کچھ معاملات نظر آئیں تو اعتراض مت کیجیے گا، وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے طوفان ہو، نہ جانے کتنے لوگوں کا اس میں بھلا بھی ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ قدرت ہے۔ کہ وہ جو قافلہ تجارت کر کے واپس جا رہا تھا، میں نے وہاں پر پھر طوفان پیدا کیا۔ میرے حبیب اتنا شدید طوفان تھا
کہ جب طوفان ختم ہوا تو ان لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ جانا کہاں تھا. میں نے ان لوگوں کے لیے، بور تو نہیں ہو رہے آپ حضرات، میں نے ان لوگوں کے لیے اس راستے کو گم کر دیا. راستہ کھو گئے. اب آپس میں بیٹھ کر طے کرنے لگے کہ کہاں جائیں، پتہ ہی نہیں چل رہا. سب نے مشورہ کیا کہ شاید یہ راستہ ہو. کہ میں نے ان کے رخ کو موڑ دیا اس بچے کی طرف. ہاں کہ وہ قافلہ آیا اس جانب. جب یہاں قریب پہنچا تو اس نے ایک بہت بڑی جھاڑ لگی ہوئی دیکھی. قریب میں پانی بھی تھا، اپنی ضرورت کے مطابق پانی بھی لے لیا. کوئی ایک آیا جھاڑ کو دیکھنے لگا، دیکھا اندر بچہ نو مولود. اس نے جا کر سارے قافلے کو خبر دی. کہا رے ادھر جھاڑ میں تو آ کے دیکھو ایک نو مولود بچہ پڑا ہے. جھاڑ میں آئے لوگ دیکھتے رہے. کہا ایک منٹ رک جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی قریب میں کوئی لوگ ہوں، انتظار کرو. بیٹھ گئے. کافی وقت گزار دیا. جب کوئی نہیں آیا تو آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی جنگل بیابان ہے، اگر اس بچے کو یہاں پر چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کوئی درندہ کوئی جانور اس کو نقصان پہنچا دے. اس کو اٹھا کر لے چلتے ہیں ساتھ. اگر کسی کا ہوتا ادھر ارد گرد میں وہ ہوتا تو ابھی تک آ چکا ہوتا. سب نے مشورہ کیا اور سب نے طے کر لیا. اس بچے کو اٹھا لیا، لے کر اپنے ساتھ چل دیے. اب جو چلے تو جس کا مال لے کر گئے تھے وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے. اس نے اپنی رعایا اپنی فوجیوں سے کہا کہ بھائی فلاں تاریخ تک ان لوگوں کو واپس آ جانا چاہیے تھا، مگر یہ سست لوگ ہیں نہیں آئے. اب جیسے ہی آئے ان سے حساب کتاب لو اور ان کے سر قلم کر دو. ٹھیک ہے، توجہ ہے آپ حضرات کی. سزا یہ ہے کہ دیر سے آئے ہیں، سر قلم کر دو. اب جلاد تیار بیٹھے، قافلہ آتا وہ نظر آیا، جلاد تیار. جیسے ہی قافلہ پہنچا کہ جلدی سے حساب کتاب دو. حساب کتاب لیا. جلاد کہنے لگے تیار ہو جاؤ، سزا یہ ہے کہ سر قلم کیے جائیں گے. قافلے کے لوگ کہنے لگے سر قلم کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیر تو ہو گئی، لیکن ایک مرتبہ حاکم سے کہو ہماری سن تو لے. ہم اپنی مرضی سے تاخیر کا شکار نہیں ہوئے، ہمارے پاس اس کا جواب ہے ریکویسٹ کی، درخواست کی. وہ جلاد گئے کہ وہ کہہ رہے ایک دفعہ سن تو لو، ہمارے پاس ایک بہت بڑی وجہ اور دلیل ہے. کہ اچھا بلاؤ. اب پورا کا پورا وہ تجارتی قافلہ دربار کے اندر داخل ہوا. جب داخل ہوا تو جو حاکم اور مالک تھا اس نے کہا کہ دیر کیوں ہوئی، بس اتنی سی بات کرنا، زیادہ آلتو پالتو کچھ بھی نہیں، ورنہ یہی سر قلم ہو جائے گا. کہ حضور طوفان اتنا شدید تھا کہ راستہ گم ہو گیا، راستہ گم ہونے کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گئے. اب آپ اس سے پہلے کہ مجھ سے پوچھے کہ دلیل کیا ہے، تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ہمیں فلاں جگہ پر دریا کے کنارے پر ملا، جبکہ دور دور تک کوئی اس کا دیکھنے پوچھنے والا نہیں تھا. ہم اس بچے کو لے کر آ گئے، جبکہ حضور آپ جانتے ہیں کہ ہم سارے مرد حضرات گئے ہیں، ہم اپنے خاندان کو لے کر نہیں گئے کہ یہ بچہ ہمارے خاندان میں ہی کسی کے گھر پہ پیدا ہو گیا ہو، ہمارا خاندان سب ادھر ہی ہے، ہم تو اکیلے گئے تھے. اچھا ثبوت ہے کہ بچہ ہے، کہ لے کر آؤ. اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، جب یہ بچے کو لے کر اس کے سامنے آئے تو چونکہ میں نے اسے اولاد نہیں دی تھی، جیسے ہی اس نے بچے کو دیکھا میں نے اس کے دل میں اس کے لیے محبت کو پیدا کر دیا. ایک انسان کے لیے کیا کیا کرتا ہے پروردگار، توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات. کہ میں نے اس کے دل میں اس کی محبت کو پیدا کر دیا. مسکرایا اور مسکرا کر وزیر خزانہ کو بلایا کہ ان کو انعام دو. ابھی جن کو قتل کیا جانا تھا انہیں کہہ رہا ہے انعام دو. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے ہاں تو اولاد ہی نہیں ہے، اور اب تو مایوسی ہو گئی کہ شاید میں صاحب اولاد ہو جاؤں، مگر یہ میرا وارث لے کر آ گئے، اس لیے یہ حقدار ہے اس بات کے کہ انہیں انعام دیا جائے. انعام سے نوازو، جشن کی تیاری کرو، اس لیے کہ ہم گھر بیٹھے وارث ہمیں مل گیا، جشن ہو گیا. وقت گزرتا رہا گزرتا رہا. یہ جو قافلہ اٹھا کر جسے لایا تھا یہ بھرپور جوانی پر پہنچ گیا، وہ بھرپور بڑھاپے پر آ گیا.
اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اتنا بڑا آدمی ہے تو اس کے پاس معاملات کیا کیا ہوں گے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. طبیب حکیم سب کچھ بہل میں گھر میں رکھے ہوئے. طبیب بتا رہے ہیں کہ حضور اب کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے طبیعت میں, آپ مرنے والے ہیں. میں نے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مرنا تو ہے ہی. کیا کیا, اس جوان کو بلایا, کہا ادھر آؤ, میں آج تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کہا کہیے. کہا تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ کون ہے؟ آپ؟ کہا نہیں. کہا پھر کون ہے؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا. کہا میں سمجھا نہیں. سارا واقعہ اس نے میرے حبیب اسے سنایا کہ ایسے میرا قافلہ تمہیں لے کر آ گیا, لیکن چونکہ میرے اولاد ہی نہیں ہے تو میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا. میرے دل میں تمہارے لیے وہی محبت ہے جو ایک باپ کے لیے اولاد کے لیے ہونی چاہیے باپ کے دل میں. کہا اچھا. کہا پھر؟ کہا اب میں مرنے والا ہوں. طبیب اور حکیم کہہ رہے ہیں کسی بھی دن مر جاؤ گے. کہا پھر؟ کہا یہ جو کچھ بھی ہے, یہ جو کچھ بھی ہے, یہ ساری حکومت, یہ ساری دولت, یہ ساری رعایا, یہ سب کچھ میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں. میرے حبیب ملک الموت جس پر رحم کر رہا تھا یہ سوچ کر اب اس کا کیا ہوگا, میں نے اسے وہاں سے اٹھا کر ان ساری چیزوں کا مالک بنا دیا. اللہ اکبر. کہ کچھ دن گزرے یہ مر گیا. قصہ شاید تھوڑا سا طولانی ہو رہا ہے چونکہ میں اپنے انداز میں سنا رہا ہوں کہ بچوں کے ذہن میں محفوظ رہ جائے. کہ کچھ دن گزرے کہ میں نے ملک الموت سے کہا جا اور جا کر اس بوڑھے کی روح جسم سے جدا کر دے. کہ بوڑھا مر گیا. یہ جوان جسے میں نے وہاں سے اٹھا کر یہاں تک پہنچایا, یہ جا کر بیٹھا تخت پر اور اعلان کیا وزیروں سے, کہا سب کو بلاؤ. کہا سب آ گئے, جتنے بھی افراد تھے سب آ گئے. جب آئے تعظیم کی تو سب سے کہنے لگا جانتے ہو میں نے کیوں بلایا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا تاکہ میرا بھی تعارف ہو جائے, تمہارا بھی تعارف ہو جائے. کہا ٹھیک ہے. کہا اب بتاؤ میں کون ہوں, تم کون ہو؟ کہا آپ مالک ہیں, ہم آپ کی رعایا ہیں. کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا میں تمہارا خالق ہوں. تم میری مخلوق ہو. کہا پھر؟ مجھے سجدہ کرو. میرے حبیب اسے جس پر رحم آ رہا تھا وہ آج تخت پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا میں خدا ہوں. میرے حبیب میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ انسان رہے, مگر انسان بننے کے بجائے فرعون بننے لگ گیا. خدا چاہتا ہے انسان بنو, فرعون نہ بنو. اگر میری بات آپ تک پہنچ گئی جو آپ نے انتہائی سنجیدگی سے سن لی تو ایک جملہ اس میں اضافی کہہ دوں کہ خدا چاہتا ہے انسان پیدا کیا ہے, انسان رہو, فرعون نہ بنو. عزیزان محترم, اس سارے واقعے کے اندر یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں اور خدا اسے فرعون کہہ رہا ہے, یہ اپنے مال پہ فرعون نہیں بنا. اب ایک کسی کا مال تھا جس پہ فرعون بن گیا. تو میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ جو دوسرے کے مال پر اتنا فرعون بنتا ہے, اگر اپنا مال ہوتا نہ جانے کتنا فرعون ہوتا. بات پہنچ گئی میری؟ یہ تو اپنے مال, پرائے مال پر فرعون, اور یہ مزاج ہے. میں آگے کچھ نہیں کہہ رہا اس سے. پرائے مال پہ بہت سارے فرعون پائے جاتے ہیں, پرائے مال پہ بہت سارے فرعون پائے جاتے ہیں. انسانیت کی ضد ہے فرعونیت. خدا چاہتا ہے انسان بنو, اس لیے کہ جب تک انسان ہوتا ہے اس میں تمیز باقی رہتی ہے. جب انسان کے اندر فرعونیت آ جاتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ کما کے لا کر اس نے دیا, محنت ساری اس نے کی, فرعون کون ہے یہ. جب فرعونیت کا مزاج آ جاتا ہے تو انسان میں, مجھے نہیں معلوم آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں, جب انسان میں فرعونیت آ جاتی ہے تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے. یعنی کیا ہوتا ہے, یعنی فرق ختم ہو جاتا ہے, تمیز ختم ہو جاتی ہے. پھر جب فرعونیت آتی ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا مال اپنا ہے یا پرایا ہے, اسے بس قبضہ کرنے سے مطلب ہوتا ہے اور کھانے سے مطلب ہوتا ہے.
پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی، مجھے نہیں معلوم. یہ فرعون مزاج تھا. دوسرے کے مال پہ قبضہ کرنا انسانوں کا کام نہیں ہے، دوسروں کے مال پہ قبضہ کرنا فرعون کا کام ہے. اب کیا ہوا؟ سجدہ کرو، میں فرعون ہوں. کہ میرے حبیب اگر میں چاہتا، توجہ فرما رہے، میں نے شروع میں معذرت کر لی تھی، گھڑی نہیں ہے، جبکہ مجھے پتہ ہے کتنی دیر ہو گئی، لیکن الزام آپ ہی کے سر رہے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ختم ہو جائے تو بس زحمت تمام ہے. اور وہ کیا ہے؟ میرے حبیب میں اگر چاہتا تو جس بندے کے لیے میں نے اتنا اہتمام کیا، اتنے طوفان برپا کیے کہ اس کو اٹھا کر وہاں سے یہاں تک لے آیا، جب یہ لوگوں سے کہہ رہا تھا مجھے سجدہ کرو، میرے حبیب اگر میں چاہتا ایک لمحے میں اس کے تختے کو الٹ دیتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا. اس لیے کہ میں نے اسے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں اسے بس مار دوں. میں تو چاہتا ہوں کہ اسے اس حد تک لے جاؤں کہ جہاں اس کے پاس کسی قسم کی گنجائش باقی نہ رہے کہ مجھے تو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا. اس لیے میں سمجھتا تھا کہ یہ خود سمجھ جائے گا کہ میں خدا نہیں ہوں، کوئی تو ہے جس نے مجھے وہاں سے اٹھا کر یہاں تک پہنچا دیا. مگر میرے حبیب جب اسے سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے ایک وسیلے کو اس کے پاس بھیجا. 35 منٹ کے بعد تو میں وسیلے پر آیا ہوں اور اس پر آپ اتنا خاموش رہیں گے تو بڑا افسوس ہوگا. میں نے ایک وسیلے کو بھیجا، میں نے وحی کی، میں نے کہا جاؤ اور جا کر اس کو بتاؤ کہ تو خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا، تجھے بھی کیا پیدا، مجھے بھی کیا پیدا. تو ان سے اپنے آپ کو سجدہ نہ کرا بلکہ تو بھی اس کو سجدہ کر جو لائق سجدہ ہے. کہ میرا نبی گیا اس کے دربار میں، میرے نبی نے جا کر اس کو کہا یہ تو کیا کر رہا ہے کہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو کیونکہ تو ان کا مالک اور خالق ہے. کہا بالکل. کہا تو مالک نہیں، تو خالق نہیں، یہ تیری مخلوق نہیں. کہا تو پھر کون ہے؟ کہا وہی تو ہے جو میرا بھی مالک ہے، وہی تو ہے جو میرا بھی خالق ہے، وہی تو ہے جس نے دن و رات کو پیدا کیا ہے، وہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے. کہا اچھا باتیں تو بہت اچھی کر رہے ہو، پھر کیا کروں؟ اگر انہیں اپنے آگے نہ جھکاؤں تو تم کیا چاہتے ہو؟ کہ اسے سجدہ کرو. تمہیں چاہیے، تمہیں اللہ نے یہاں تک پہنچایا، تمہیں چاہیے ان سب سے کہو آؤ مل کر اس کو سجدہ کرتے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے. انسان میں جب انسانیت نہیں رہتی تو پھر وہ پوچھتا ہے کیا اچھا اور اگر میں نے سجدہ نہیں کیا تو؟ اور فرما رہے ہیں نتیجہ دینے جا رہا ہوں، واقعہ تو ختم ہو گیا. کہ اگر سجدہ نہ کیا تو کہ اللہ عذاب دے گا. اچھا کیا عذاب؟ کہ جہنم میں جلائے گا. کہ اور اگر سجدہ کیا تو کہ پھر جنت میں بھیجے گا. کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ ہے جس میں ہر عیش ہوگا، ہر عشرت ہوگی، سکون ہوگا، آرام ہوگا، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، چرند پرند، دنیا جہان کیا آخرت کی نعمتیں ہوں گی جو شاید تم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی. جب نبی سنا رہا تھا تو وزیر سے کہہ رہا تھا یاد رکھ کے کیا کہہ رہا ہے. کہ اچھا جاؤ دیکھتے ہیں. کہ کیا مطلب دیکھتے ہیں؟ کہ یہ جو تم مجھے بتا رہے ہو کہ سجدہ کرو تو خدا جنت میں بھیجے گا، یہ تو تم نے کوئی بات ہی نہیں کی. کا مطلب کہ ایسی جنت میں خود بنا لوں گا، جاؤ مجھے تمہاری جنت ونت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جاؤ. نبی آ گئے، وزیر سے کہا سن لیا جنت کیا ہے؟ کہاں سن لیا. کہ بناؤ. پہنچ گئے آپ حضرات اب وہاں تک. ہاں یہ نوجوان دوست اب پہنچ گئے ہوں گے کہ واقعہ کس کا ہے. تاریخی واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، ہاں کوئی زبردستی کا فسانہ نہیں سنا رہا. کب بناؤ؟ 12 سال لگے. اللہ اکبر، 12 سال، دنوں رات ایک ہو گیا. 12 سال گزرنے کے بعد وہ جنت بن گئی جس کے دروازے یاقوت کے دروازے. وزیر نے آ کر خبر دی
نتیجہ سناؤں گا. جو شخص خاموش رہے گا میں بڑی اذیت سے مجلس ختم کر کے جاؤں گا. ہاں بس اتنا یاد رکھیے گا. خبر دی آ کر کہا حضور جنت بن گئی. کہا گڈ, سواری لاؤ میری مخصوص. ابھی اگر کسی کو بنا دے نادم وادم, کتنا پروٹوکول لے کے چلتا ہے؟ ہاں کوئی عہدے دار, چلیں چھوڑیں کوئی برا نہ مان جائے, اب کوئی علامہ. دیکھیں آپ کے شہر میں تو شاید ایسا نظام نہیں, ہمارے یہاں آج کل تو بڑا رواج ہوا ہوا ہے, بغیر پروٹوکول کے علامہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. فرعون کا مزاج ہے, سواری لاؤ, پروٹوکول لاؤ, سب کچھ لے کر آؤ, جہاں سے ہم گزرے تو پتہ چلے کوئی جا رہا ہے. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ رہا بس. ہاں کوئی ایسا نہ ہو سنا دے کسی کو, وہ ذاتیات پہ نہ آ جائے بات. یہ فرعون مزاجیت ہے. ہاں پروٹوکول لے کر آؤ. پروٹوکول آ گیا سارا. جو اپنے آپ کو خالق کہلوا رہا ہو تو کتنے لوگ ہوں گے اس کے پاس؟ جو کہہ رہا ہو مجھے سجدہ کرو, کتنے لوگ ہوں گے اس کے پاس؟ جس نے 12 سال دن رات ایک کر کے جنت بنوا دی, جسے خدا نے قرآن میں جگہ بھی دے دی, تو کتنی دولت لگ گئی اس جنت کو بنانے میں. اور جب بن گئی تو اپنی مخصوص سواری پر سوار ہوا, چلا, پیچھے پیچھے رہ آیا, ڈھول باجے بج رہے, مالک اپنی جنت میں جا رہے ہیں. کہاں ہے وہ نبی, کہاں ہے وہ نبی جو کہہ رہا تھا سجدہ نہیں کیا تو جنت نہیں ملے گی؟ میں نے اس کو بتا دیا تھا ایسی جنت میں خود بنا سکتا ہوں. خوشی خوشی جا رہا ہے, آج میں اپنی جنت میں جاؤں گا, آج میں اپنی جنت میں جاؤں گا. جہاں سے واقعے کو شروع کیا تھا وہیں سے جوڑ کے تقریر ختم ہو گئی. ملک الموت کیا تجھے کبھی رحم نہیں آتا؟ کہ نہیں آتا. کبھی نہیں آیا؟ کہ 2 دفعہ آیا. کہ کب آیا؟ کہ ایک دفعہ جب خدا نے کہا کہ اس عورت کو بھی اب روح قبض کر لے تو مجھے اس بچے پہ بڑا رحم آیا کہ اب اس کا کیا ہوگا. کا دوسری مرتبہ کب رحم آیا؟ کا دوسری مرتبہ جب رحم آیا جب یہ اپنی سواری پہ سوار ہو کر جا رہا تھا کہ آج میں اپنی جنت میں جاؤں گا, تو خدا نے مجھ سے کہا اے ملک الموت کہاں ہے تو, جلدی زمین پہ جا اس سے پہلے کہ یہ جنت میں چلا جائے. اس کی روح جسم سے جدا کر لے, مگر خیال رکھنا سواری قدم اٹھائے نہ قدم جنت میں ہو نہ زمین پر ہو. اس کی روح بدن سے جدا کر لے. یہ ترس آیا, یہ ترس آنے کا مرحلہ نہیں تھا, ترس آنے کا مرحلہ آگے ہے, ترس آنے کا مرحلہ آ رہا ہے. یہ پہنچا دروازے پر, جنت کا دروازہ, یاقوت کے دروازے کا کھولو دروازہ. ہاں ملازموں نے آگے بڑھ کے دروازے کھولے. جیسے ہی دروازے کھلے گویا کہ اوپننگ ہو گئی, دروازے کھلے, دیکھا کہ جنت کے اندر کوئی کھڑا ہے, اپنے گھوڑے پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہی فرعونیت کے مزاج میں کہنے لگا تو کون ہے جو مجھ سے پہلے میری جنت میں آ گیا؟ کہ ختمی مرتبت میں نے اس سے کہا میں ملک الموت ہوں. تو اس نے مجھ سے کہا تو یہاں کیوں آیا؟ میں نے کہا خدا نے کہا ہے تیری روح کو جسم سے جدا کر لو. کہ اچھا آ ہی گیا ہے تو روح جسم سے جدا کر لے, مگر اتنا وقت تو دے دے کہ اپنی بنائی جنت کو تو دیکھ لوں. کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب مجھے رحم آیا. ارے جو ابھی کہہ رہا تھا مجھے سجدہ کرو, وہ مجھ سے 2 لمحے کی بھیک مانگ رہا تھا. مجلس ختم ہو گئی. بہت شکریہ آپ کا, اتنا سنجیدہ واقعہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے سن لیا. کہ یہ وہ موقع تھا جب مجھے رحم آیا کہ جو کہہ رہا تھا مجھے سجدہ کرو, وہ مجھ سے کہہ رہا ہے تھوڑا سا تو ٹائم دے دے, اپنی بنائی جنت کو تو دیکھ لوں. ملک الموت سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہ چونکہ حکم خدا تھا جنت میں جانے نہ پائے, جنت میں جانے نہ پائے. مجلس ختم ہو گئی. اب جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں اگر خاموش رہے آپ, میں راضی نہیں ہوں آپ سے, مجھے بڑی اذیت ہوگی, مجھے بڑی تکلیف ہوگی. ہاشم صاحب چلے گئے, غیر موجودگی میں ہاتھ جوڑ کر ان سے کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ میں کچھ سنا نہیں سکتا. صحیح, خاموش مت رہیے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میرا مزاج نہیں ہے جاوید بھائی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے داد چاہیے.
مجھے دانت چاہیے. میں نے پسینہ بہا دیا, مجھے دانت چاہیے. کہ مجھے رحم آیا, لیکن خدا نے کہا کہ پیر اٹھائے, ادھر جنت میں بھی نہ ہو, ادھر باہر زمین پر بھی نہ ہو, کہ اس کی روح جسم سے جدا کر لے. کہ بس جیسے ہی اس نے اپنی سواری کے قدموں کو بڑھایا, میں آگے بڑھا, اس کے میں نے جسم سے روح کو جدا کر لیا. قصہ ختم ہو گیا. پروردگار سمجھانا کیا چاہتا ہے, پروردگار سکھانا کیا چاہتا ہے؟ کہ اتنا سا سکھانا چاہتا ہوں, اگر کوئی میرے وسیلے کو ٹھکرا کر اپنی جنت کو بھی بنائے گا تو مجھے اپنی ذات کی قسم ہے, میں اسے اس کی بنائی جنت میں جانے نہیں دوں گا. تو میں سوچتا ہوں ارے ہود جیسا پیغمبر اگر اسے کوئی جھٹلا دے تو جنت کے قابل نہیں, اگر کوئی مصطفیٰ کے غدیر کے علی کو جھٹلا دے. آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں. علی مولا, علی مولا, علی مولا. بڑی نوازش آپ کی, بڑی نوازش آپ کی, بڑی نوازش آپ کی. آپ سلامت رہیے. جو سن نہیں سکتے آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں. مولا کوئی غم نہ دے آپ کو. اور خدا کی قسم ایک جملہ عرض کر دوں, مجلس تو ختم ہو گئی, میں تو اب مصائب کی طرف جا رہا ہوں, لیکن ایک جملہ کہہ دوں, یہ آپ میرے کہنے پہ نہیں بولے. میرے کہنے پر اگر بول رہے ہوتے تو 2 سال تک بھی بہت بولتے. یہ جو آپ بولے ہیں یہ آپ نہیں بولے, آپ کے شجرے بولے ہیں. یہ آپ نہیں بولے, یہ آپ کے جسم میں جو پاک لہو دوڑ رہا ہے یہ وہ بلوا رہا ہے. اس لیے کہ اسی اعلان کی تو اقرار کر کے دنیا میں آئے ہیں. بات ختم ہو گئی. خدا کیا چاہتا ہے؟ انسان بنو. اور انسان کیا بننا چاہتا ہے؟ فرعون. اور اگر فرعون بن گئے تو فرعون کا مزاج کیا ہے؟ جھٹلانا, ٹھکرانا, جھٹلانا, ٹھکرانا. اب کوئی بھی کسی زمانے کا فرعون ہو, وہ کسی زمانے کے خدا کے وسیلے کو ٹھکرائے تو خدا نے شداد کی مثال دے کر بتا دیا, اپنی جنت بھی بنائے گا تو اپنی جنت میں نہیں جا پائے گا. میری جنت بہت دور, بہت دور ہے. انسان رہ جائے. اسی لیے حسین نے اپنے گھرانے کو ذبح کرا دیا, انسانیت باقی رہ جائے, انسانیت کا مزاج باقی رہ جائے. بھرا گھر لٹا دیا حسین نے. یہ وہی دن ہے, اسی لیے پہلا جملہ تقریر کا اور یہی آخری جملہ تقریر کا, حسین نے شیعت پہ نہیں, مسلمانوں پر نہیں, انسان پر احسان کیا. انسان پر احسان کیا. انسانیت باقی رہ جائے, ورنہ حسین کو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اسی کی خاطر حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا. اور کس انداز سے چھوڑا آپ جانتے ہیں. 2-4 جملے سن لیجئے گا, شاید آنکھوں میں آنسو آ جائیں. ابھی گریے کی راتیں آگے ہیں, تفصیلی مصائب آپ کو آگے سنا دوں گا میں. جب دربار میں بلایا گیا کہ آ جائیے دربار, چلے دربار, بنی ہاشم کو ساتھ لے کر گئے دربار. میں عرض کر دوں آپ سے, میں روایتی مصائب پڑھنے کا عادی ہوں, یعنی کتاب والے مصائب. مجھے اپنی طرف سے مصائب میں کچھ کہنا آتا ہی نہیں ہے, میری ہمت ہی نہیں ہے, میری طاقت ہی نہیں ہے, میری حیثیت ہی نہیں ہے کہ مصائب کے باب میں کچھ اپنی طرف سے کہوں. بنی ہاشم کو لے کر چلے.
آپ کو رونا آئے تو روئیے گا، نہ رونا آئے تو گردن جھکا لیے گا، ہائے ہی کہہ دیجیے گا تاکہ بی بی آپ کی ہائے قبول فرما لیں۔ بنی ہاشم کو لے کر چلے اور یہ کہہ کر چلے کہ دربار میں تو حسین اکیلے جائیں گے، آپ باہر رہیے گا، ہاں مگر حسین کی آواز اگر بلند ہو جائے تو پھر فوراً دربار میں آ جائیے گا۔ بنی ہاشم کو لے کر چلے، لیکن عزیزان محترم، مقتل نے جس انداز سے روایت کو پیش کیا ہے، تو جب جا رہے تھے گھر سے تو بہن نے بھائی سے پوچھا بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن دربار میں بلایا ہے۔ کہا رات کے اس پہر؟ کہاں بالکل۔ کہا بھیا خیال سے جائیے گا۔ کہا بہن آپ پریشان نہ ہو، میں بنی ہاشم کو لے کر جا رہا ہوں۔ اطمینان تو دلا دیا حسین نے، مگر روایت کہہ رہی ہے کہ جب تک حسین لوٹ کر نہیں آئے علی کی بیٹی دروازے پر کھڑی رہی۔ میں نے بہت سوچا بھائی عباس جیسا بھائی ساتھ گیا ہے، بنی ہاشم ساتھ گئے ہیں، اتنی پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر خیال آیا شاید وجہ یہ ہو کہ بی بی سوچتی ہوں یہ دربار ہم آل رسول کو راس نہیں آیا، اس لیے کہ ماں بھی دربار گئی تھیں، جب گئی تھیں تو کمر میں خم نہیں تھا، جب گئی تھیں تو سر کے بال سفید نہیں تھے، جب گئی تھیں تو عصا کا سہارا نہیں لیتی تھیں، مگر جب دربار سے لوٹ کر واپس آئی سر کے بال سفید ہو گئے تھے، جب دربار سے لوٹ کر واپس آئی تو کمر میں خم آ گیا تھا، جب دربار سے لوٹ کر واپس آئی تو گھر میں اپنے حجرے سے آنگن تک کا سفر بڑی مشکل سے نبی کی بیٹی طے کرتی تھی، جب تک کوئی سہارا نہ دے فاطمہ چل نہیں پاتی تھیں، شاید یہ سب ذہن میں تھا۔ اب جب دربار میں پہنچے حسین، آپ نے ہائے کر دی، مجلس ہو گئی ہے، آپ رو بھی دیے ہیں، مجلس ہو گئی ہے، 2-4 جملے پہنچے دربار میں۔ میں کیوں بلایا؟ مختصر کر رہا ہوں میں۔ تحریر پکڑا دی، امام حسین نے جواب دیا، تحریر واپس کی، چلنے لگے، تشریف لے جانے لگے، تو کسی نے کان میں کہا یہ حسین ہیں، ان کو ابھی جانے نہ دو، یا تو ابھی کے ابھی بیعت لو ورنہ یہیں رات کے سناٹے میں حسین کا سر قلم کر دو۔ علی کا لال پلٹا، وہ حسین جس پر آپ رونے آئے ہیں وہ پلٹا، پلٹ کر بولنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور ایک مرتبہ اس کا خطاب دیا، یبن الزرقاء، اے نیلی آنکھوں والی عورت کی اولاد، کس کی مجال جو حسین کا سر قلم کرے؟ بس اس آواز کا بلند ہونا تھا۔ وہ بنی ہاشم جو دربار کے باہر کھڑے تھے دوڑتے ہوئے اندر آئے، روایت نے لکھا جو سب سے آگے تھا حسین کا علمدار تھا، دستہ شمشیر پر ہاتھ تھا اور ایک مرتبہ تلوار کو بے نعام کیا اور بجلی کی تیزی کی طرح سے گردن پر تلوار کو رکھا، حسین آگے بڑھے، عباس کے بازو پر ہاتھ کو رکھ کے فرمانے لگے بھیا عباس یہاں نہیں، میں نے تمہیں کربلا کے لیے مانگا، بھیا عباس یہاں نہیں، حسین یہاں خون خرابہ نہیں چاہتے۔ روک لیا۔ جملہ کہہ دوں، آج مدینہ ہے یہ، اور غالباً 26 یا 27 رجب کی بات تھی، حسین نے بلایا نہیں تھا، بنی ہاشم کو پکارا نہیں تھا آؤ، بس اتنا ہی تو کہا تھا، کس کی جرت جو حسین کا سر قلم کر دے؟ کہ عباس دوڑتے ہوئے آ گئے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر سرکار مولا ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں عرض کروں، مولا آپ کو بلایا نہیں تھا، آپ بجلی کی تیزی اور شیر کی طرح لپک کر آ گئے۔ مولا وہ منظر سنا دوں جب حسین کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، اور ایک منظر تو ایسا آیا، حسین گھوڑے کی پشت پر بیٹھے تھے اور کربلا کے میدان میں دائیں بائیں دیکھ کر کہہ رہے تھے اے مسلم ابن عقیل کہاں ہو، اے عباس علمدار کہاں ہو، ارے یہ کیسا وقت آ گیا، حسین بلا رہا، مگر حسین کی صدا پر جواب نہیں دیتے۔ یہ مدینہ ہے، مدینہ۔ روک دیا عباس کو اور لے کر واپس آ گئے۔ وہ بہن جو دروازے پر کھڑی تھی، ایک مرتبہ جیسے ہی آہٹ محسوس ہوئی کہ بھائی آ گیا، دروازے کو کھول دیا،
حسین کو دیکھا سینے سے لگا لیا, رونے لگی, فرمانے لگی بھیا سب خیریت تو تھی؟ کہاں بہن سب خیریت تھی. کہ دربار بلایا تھا, ماجرا کیا ہے؟ ماجرا نہیں سنایا, بس اتنا بتایا بہن مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, سفر کی تیاری کرو, ہم مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے. 28 رجب کی رات آئی, آپ رو دیے, میں نے بہت زحمت دی آپ کو, یہ 2 جملے سن لیجئے گا. ایک مرتبہ جانتے ہیں کیا وہ 28 رجب کو مدینہ چھوڑا, 28 رجب کی رات آئی. مقتل لکھ رہا ہے رات بھر حسین سوئے نہیں, جاگتے رہے. رات میں مختلف رات کے پہر میں حسین بار بار حجرے سے نکلتے, گھر سے نکلتے اور نانا کی قبر پہ چلے جاتے, اور نانا کی قبر پہ جاتے اور کھڑے ہو کر کہتے نانا تمہارا وہ حسین آیا ہے جسے تم بچپن میں اپنی آغوش میں کھلایا کرتے تھے. کبھی جا کر کہتے تھے نانا تیرا حسین آیا ہے, نانا تو جانتا ہے اپنے حسین کو جس کی گردن پہ تو بوسے لیا کرتا تھا, نانا وہ حسین آیا ہے. جب آخری بار گئے ہیں تو ایک مرتبہ کچھ کہا نہیں, اپنے رخساروں کو نانا کی قبر پر رکھ کر صرف اتنا کہا نانا تیرے کلمہ پڑھنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے, نانا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, نانا بس حسین اتنا چاہتا ہے اپنے ساتھ مجھے قبر میں بلا لو, اس لیے کہ مدینے کے بغیر حسین زندہ نہیں رہ پائے. اجرکم علی اللہ, خدا کوئی غم نہ دے آپ کو. 28 رجب کی صبح ہو گئی, قافلہ آمادہ ہو گیا. علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم اعلی اللہ مقامہ, ان جملوں کا جتنا اجر اور ثواب ملے وہ مرحوم علامہ طالب جوہری کو ہدیہ کیا میں نے. وہ پڑھتے تھے کہ جب حسین مدینہ چھوڑنے لگے تو بقیہ کی طرف آئے, نانا کی قبر پر آئے, حسن مجتبیٰ کی قبر پر آئے, مگر جب آ رہے تھے تو قدموں کو جما جما کے چل رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ بڑے باوقار طریقے سے قدموں کو جمع کرا کے نانا کو سلام کیا. نانا کو سلام کر کے وہاں سے چلے بقیہ میں آئے, بھائی کی قبر پر آئے, کہا خدا حافظ. کہا وہ حسین جو بھائی اور نانا کی قبر پہ قدموں کو جمع جمع کر چل رہا تھا, جب دونوں کو خدا حافظ کر دیا اور ایک مرتبہ ماں کی قبر کو دیکھا تو کہا وہ جو قدموں کو جمع کر چل رہا تھا وہ گھٹنیوں پہ چلتا ماں کی طرف گیا, ایسے گیا کہ جیسے کوئی شیر خوار بچہ ماں کی آغوش میں جاتا ہے, اور ماں کی قبر سے لپٹ گئے اور لپٹ کے کہنے لگے اماں تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا, عجب نہیں قبر زہرا سے آواز آئی ہو اے میرے لال حسین تیری ماں ہر جگہ تیرے ساتھ. اجرکم علی اللہ, بہت زحمت دے دی میں نے. قافلہ تیار ہو گیا, چلنے لگا. اب جو چلنے لگا, ایک روایت اگر یہ نہ پڑھی تو 28 رجب کے مصائب کا حق ادا نہیں ہوتا. میں تفصیلی نہیں پڑھوں گا, اب ہمت نہیں رہی مجھ میں. اشارتاً 2 جملے سن لیجیے گا اور دعا کر لیتے ہیں. جانتے ہیں کیا ہوا؟ مقتل نے لکھا قافلہ چلا. جیسے قافلہ چلا, آپ سب جانتے ہیں اگر آپ کچھ دن کے لیے بھی جائیں, جیسے میں کچھ دن کے لیے یہاں آیا, تو کم سے کم اگر دروازے پر بچے کھڑے ہوں تو ایک مرتبہ تو پلٹ کر دیکھ ہی لیا جاتا ہے, بچوں کو پھر سے خدا حافظ کر دیا جاتا ہے. بچے بھی دروازے پر منتظر رہتے ہیں کہ جانے والا شاید پھر ہمیں لوٹ کر پلٹ کر دیکھے. لیکن اگر جانے والے کو پتا ہو کہ واپس لوٹ کر نہیں آنا, کتنی بار پلٹ کر دیکھتا ہوگا. اور جو خدا حافظ کرنے والا ہے اگر وہ بھی اس یقین کی منزل پر ہو کہ جانے والا اب لوٹ کر آئے گا نہیں, تو کتنا منتظر ہوگا کہ جانے والا بار بار پلٹ کر دیکھے. میں نے سب کچھ کہہ دیا, اب جس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا اس کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. مقتل نے لکھا قافلہ جب بڑھا, چند قدم بڑھا تھا کہ علی کی ایک بیٹی جسے مقتل نے لکھا کہ کچھ بیمار تھیں, انہیں حسین چھوڑ کر گئے تھے, اپنے ہمراہ لے کر نہیں گئے. دروازے پہ کھڑی تھیں, وہ قافلے کو دیکھتی تھیں. قافلہ فاطمہ کو دیکھتا تھا, فاطمہ صغرا قافلے کو دیکھ رہی تھیں, قافلہ فاطمہ صغرا کو دیکھ رہا تھا. تھوڑے آگے قافلہ چلا کہ قافلے والوں نے دیکھا کہ وہ بی بی جو بیمار تھی وہ عصا کا سہارا لے کر قافلے کے پیچھے پیچھے آنے لگی. اللہ اکبر.
میں نے شروع میں کہا میری رلانے کی زبردستی عادت نہیں ہے، جو روایت نے لکھا بس وہ سن لیجئے، مجلس ختم ہو گئی۔ کب بیوی نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا، نظر پڑی قافلے میں شور مچ گیا، حسین کی بیوی، حسین کی بیٹی قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ قافلے کو روکا، حسین دوڑتے ہوئے آئے، کہا شہزادی بی بی آپ کے حوالے ہم نے امانتوں کو کیا ہے، آپ گھر میں رہیے، آپ نے زندہ رہنا ہے، آپ نے ان امانتوں کو سنبھالنا ہے۔ یہ کہہ کر قافلہ پلٹ کر واپس آ گیا۔ فرمانے لگیں بابا اچھا جائیے خدا حافظ، لیکن کیا ممکن ہے کہ میں ایک دفعہ پھر سب سے خدا حافظ کر لوں؟ بابا کیا ممکن ہے کہ میں ایک دفعہ پھر سب سے خدا حافظ کر لوں؟ کہ خدا حافظ کر لیجئے۔ ہر ایک بیوی سے، بیوی اب ہمت نہیں رہی پڑھنے کی، ہر بیوی سے خدا حافظ کرتے کرتے جب پہنچی اپنی ماں کے قریب تو اپنے بھیا کو دیکھا، بھیا کے رخسار پہ بیوی نے بوسہ دیا، ابھی چوما ہی تھا، بھائی نے بہن کی خوشبو کو محسوس کیا اور بھائی نے ماں کی آغوش کو چھوڑ دیا اور ایک مرتبہ فاطمہ صغریٰ کی آغوش میں آ گئے۔ اب ماں نے بہت کوشش کی مگر بچے نے بہن کو نہیں چھوڑا، پھوپھیاں آ گئی مگر بچے نے بہن کو نہیں چھوڑا، ہر ایک آتا رہا مگر علی اصغر نے فاطمہ کو نہیں چھوڑا۔ جب حسین فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ قافلے کو تاخیر ہوتی ہے، فرمایا بتایا گیا کہ علی اصغر نے فاطمہ صغریٰ کو لپٹا لیا ہے، بچہ چھوڑتا نہیں۔ حسین چلتے ہوئے آئے، کہا لائیے مجھے دے دیجئے، کہا بابا اگر علی اصغر جا رہے ہیں تو لے جائیے۔ حسین نے ہاتھوں کو بڑھایا مگر علی اصغر نہیں آئے۔ حسین جھکے، علی اصغر کے کانوں میں بس کچھ کہہ دیا، علی اصغر تڑپ گئے اور ایک مرتبہ حسین کے پاس آ گئے۔ جو حسین کے مزاج کو سمجھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کیا کہہ دیا، کہ کیا کہا ہوگا، ارے یہی کہا ہوگا علی اصغر اگر تم یہاں رہ گئے کربلا میں ہرملا کا تیر کون کھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما، ان آنسوؤں کو باعث نجات قرار فرما۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حاضرین مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد یہ تمام مومنین و مومنات جو اس مجلس اہدا میں شریک رہے، پروردگار انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد اور آل محمد کے۔ پروردگار ان میں اگر کوئی بیمار ہے اسے صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار جو ہاتھ دعا کے لیے بلند ہیں، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرما، مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ جہان بھر میں جہاں جہاں عزادار مصروف عزا ہیں انہیں جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے آقا کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین یا حسین۔ شاہ چھوڑ مدینہ آیا، وچ کربل ڈیرا لایا، شاہ چھوڑ مدینہ آیا، وچ کربل ڈیرا لایا، شاہ چھوڑ مدینہ آیا، وچ کربل
بل ڈیرا لایا اور آ کے صغر صغیر ویر اور آ کے صغر صغیر ویر اکبر میں کبیر ویر بدت ملا بدت ملا کر کے بلایا شاہ چھوڑ مدینہ آیا شاہ چھوڑ مدینہ آیا بچ کر بل ڈیرا لایا اور جو بچے علی بیت پیاس وے جو بچے علی جو بچے علی بیت پیاس وے جا بچ قربانی عباس وے برماش کی او برماش کی سکینہ آیا شاہ چھوڑ مدینہ آیا شاہ چھوڑ مدینہ آیا بچ کر بل ڈیرا لایا اور جب قاسم پائے سے جب قاسم پائے سے جاگو میاں پائے گے کچھ خوف خدا نہ آیا شاہ چھوڑ مدینہ آیا شاہ چھوڑ مدینہ آیا بچ کر بل ڈیرا لایا میں آل نبی نے جلا کے میں آل نبی نے جلا کے بیمار نو قید بڑھا کے وچ شام دے او وچ شام دے شامیاں ملایا شاہ چھوڑ مدینہ آیا شاہ چھوڑ مدینہ آیا بچ کر بل ڈیرا لایا اور جو بچے علی بیت پیاس وے جو بچے علی بیت پیاس وے جا بچ قربانی عباس وے برماشی او برماشی سکینہ لایا شاہ چھوڑ مدینہ آیا شاہ چھوڑ مدینہ آیا بچ کر بل ڈیرا لایا محمد والی محمد برانتر صلوات